دیکھیے کسی کو گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس تین ہی راستے ہیں، وہ تین ہی طریقے استعمال کرتا ہے، چوتھا طریقہ نہیں ہے۔ یا تو شیطان براہ راست آپ پر حملہ کرے گا، یا نفس کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا، یا آپ کی بری صحبت کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا۔ دیکھیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں اور اچانک سڑک کے اس پار آپ کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے، آپ اللہ جل وعلا کے خوف سے اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ اب شیطان آپ کو بہکانے کے لیے ان تین طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کرے گا۔ یا تو آپ پر وہ خود براہ راست حملہ کرے گا، آپ سے بار بار کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر دیکھ لے، تجھے اس کے حسن کا اندازہ ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ دیکھ لے، دیکھ وہ تیری طرف دیکھ بھی رہی ہے۔ اب اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر ان برے خیالات کو دور کر دیں گے۔ اور شیطان ان خیالات کے ذریعے ہی آپ پر حملہ کیا کرتا ہے، جسمانی طور پر اپنے ہاتھوں سے وہ آپ کا چہرہ اس لڑکی کی طرف پھیر کر آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور شیطان کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ شیطان آپ کے نفس کے ذریعے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے نفس کو پہلے سے ہی قابو میں رکھا ہوا ہے تو اب شیطان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اب وہ آپ کی بری صحبت کو استعمال کرے گا۔ آپ کے کسی روحانی طور پر کمزور دوست کو تلاش کرے گا، اسے کہے گا کہ وہ آپ کو اس گناہ کی طرف راغب کرے۔ اب اگر آپ گنہگاروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو آپ کتنے بھی مضبوط ہوں، آپ نے شیطان کے حملے کے دو راستوں کو بند کر دیا، لیکن یہ تیسرا راستہ کھلا ہے۔ آپ کے دوستوں کے ذریعے شیطان آپ تک بار بار پیغام پہنچاتا رہے گا، ارے ایک مرتبہ تو دیکھ لے، دیکھ وہ تیری طرف دیکھ رہی ہے، دیکھ اسی طرف آ رہی ہے۔ اور یہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ایسے دوست کہتے ہیں آج نماز قضا ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی، دیکھ انتہائی لذیذ کھانا پکا ہے، روزہ توڑ دے، بعد میں کفارہ دے دینا، قضا کر لینا، کسی کو کیا پتا چلے گا کون دیکھ رہا ہے۔ اچھا آج سگریٹ پی لے، ڈرگز لے لے، کسی کو دھوکہ دے دے، جھوٹ بول لے، غیبت کر لے۔ والدین کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہوتا، تو بڑا ہو گیا ہے، بچہ نہیں ہے۔ مجھے بھی اپنے والدین سے بہت محبت ہے، لیکن میں ان کی ہر بات تھوڑی نہ مانتا ہوں۔ اچھا آج چلتے ہیں، آج مووی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا تو مجھے مل نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، میں تجھے لنک بھیج دیتا ہوں، لیکن مووی دیکھنا ضرور۔ تو بری صحبت کے ذریعے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شیطان آپ کے ارد گرد برے دوستوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور اگر آپ کا کوئی برا دوست ہی نہیں ہے تو شیطان ہار جائے گا، آپ جیت جائیں گے۔ محترم احبہ، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر حالت ایمان میں آپ صرف اس ایک دشمن سے بچتے رہے نا، بری صحبت سے خود کو بچا لیا، تو اللہ جل وعلا آپ کو گناہوں سے پاک بھی کر دے گا اور جنت بھی عطا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، سفیدت الشیاطین۔ آپ کا پہلا بڑا دشمن بند ہے، شیطان خود بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا دشمن آپ کا نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس کو قابو کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بھوک اور پیاس ہے، وہ روزہ ہے۔ دیکھیے ماہ رمضان میں اگر آپ سحری اور افطار کے وقت زیادہ کھانا نہیں کھاتے، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، تو آپ کا نفس بالکل کنٹرول میں رہے گا۔ دونوں دشمن قید ہیں۔ اب اگر آپ مغفرت چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان میں صرف اس ایک دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ گناہوں کی طرف راغب کرنے والے، گناہوں کی دعوت دینے والے ہر دوست سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیں۔ برے دوستوں کو بتلا دیں، کیا دیکھتے نہیں کتنے ہنستے کھیلتے نوجوان ماہ رمضان سے قبل ہی موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جانے آئندہ رمضان تک یہ زندگی وفا کرے نہ کرے، میں زندہ بھی ہوں یا نہ ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اپنی آخرت کا سودا نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک میں مجھ سے ملنے کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ محترم احبہ، اگر مغفرت چاہتے تو کم از کم رمضان المبارک میں ایسے تمام دوستوں سے مکمل دوری اختیار کر لیجیے۔ اگر اپنا نمبر چینج کرنا پڑے تو کر دیں، سم کارڈ پھینکنا پڑے تو پھینک دیں، اور علیاذ باللہ اگر کسی غیر محرم لڑکی کا نمبر آپ کے فون میں ہے تو فوراً بلاک کر دیں۔ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر انفرینڈ کر دیں۔ شیطان کے براہ راست حملوں کا سلسلہ بند ہے، اور بھوک اور پیاس کے ذریعے، روزے کے ذریعے نفس بھی قابو میں، بس ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ بری صحبت کا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میرے دوست، اگر تو نے صرف اس ایک دشمن کا راستہ بند کر دیا تو رمضان المبارک تجھے جنتی بنا دے گا۔ شیطان کے پاس فقط 3 ہتھیار ہیں، 2 بند ہیں، ایک کو تو نے بند کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، دور حاضر میں بری صحبت صرف انسان ہی نہیں ہے، ٹی وی، انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، یہ تمام بیڈ کمپنی ہے۔ اور اگر مجبوری میں اسکول کے کام کے لیے، ہوم ورک کے لیے، کالج اور یونیورسٹی کے اسائنمنٹس کے لیے، یا بزنس کے کسی کام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے، تو اپنے پی سی کو، اپنے کمپیوٹر کو یا لیپ ٹاپ کو اپنے لیونگ روم میں استعمال کرنے کے لیے خود کو پابند کر لے کہ اگر تو فون پر بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرے گا تو اس کمرے میں کرے گا جہاں تیرے والدین موجود ہیں، تیرے بھائی بہن موجود ہیں، تاکہ ان کی موجودگی تجھے انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی برائی پر مشتمل شرمناک مٹیریل یا بری سائٹس پر جانے سے بچائے رکھے۔
اور اگر جہنم کی آگ سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے تو یہ ایک کام بھی نہیں کر سکتا، خود کو بری صحبت سے نہیں بچا سکتا، اور اس خوش فہمی میں ہے کہ مفت ہی میں جنت مل جائے گی، تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑا کر اپنا ایمان برباد کرنے والے اللہ کا کلام سن لے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ آخرت میں انصاف نہیں کرے گا؟ تو نے جنت کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا، کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے؟ یعنی جو جنت نیک لوگوں کے لیے، وہ جنت یوں ہی مفت میں بے ایمانوں اور گنہگاروں کو بھی عطا کر دے۔ فرمایا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ میرے دوست ہوش کے ناخن لے، قدر کر تو اللہ کے اس پیارے مہمان کی کہ اس نے تیرے لیے کامیابی کا راستہ کتنا آسان کر دیا ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اس میں تو نے فقط ایک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو نے صرف بری صحبت سے بچنا ہے۔